بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں مخدوم عمران اور یہ ہے اسکائی 14 نیوز۔ تو آج آپ کے لیے بہت ایک اور اہم پروگرام ملکی حوالے سے اور اسی طرح پری ہسٹری میں آج ہم بات کریں گے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی۔ what a legend, charismatic, prestigious, all time شہید ذوالفقار علی بھٹو ہمارے نانا جان کیا ہی اور شکشا دیتے تھے، سمبھاونائیں، کلپنائیں، من مریادہ۔ اور اس طرح اگر ہم بات کریں لاڑکانہ کے بالکل ہی ڈیوک تھے، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں مہاراج تھے سر شاہ نواز بھٹو، اور بھٹو اسی لیے کہلائے کہ بھٹ شاہ صاحب کے مریدین میں سے تھے، سادات کے مریدین تھے، تبھی بھٹو کہلائے، وگرنہ بہت بڑے مہاراج تھے اور مہاراجہ تھے بالکل ہی سر شاہ نواز، اور اسی طرح کیا کلپنائیں اور من مریادہ اور شکشا دیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو جمہوریت کا ایک بہت بڑا نام اور بلندی اور اپنا تن من دھن، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں اپنی ریاستی لوگوں پہ قربان کر دی، اور اسی طرح کیا ہی اور شکشا دیتے تھے، اتنے ہائیلی کوالیفائیڈ تھے، اور اسی طرح جب بات کرتے تھے تو کیا گھن گرج ہوتی تھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی زبان میں، اور اسی طرح پتہ چلتا تھا کہ جیسے جناح صاحب بات کر رہے ہوں، اور جناح صاحب بھی ایسے ہی تھے، جٹ راجپوت پوار، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں اسی گھن گرج سے بات کیا کرتے، اور اسی طرح ان سے سوال بھی کیا گیا تھا جناح صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ میں جٹ راجپوت پوار ہوں۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو ہمارے آب و اجداد بھی بالکل ہی ریاست بیکنی راجپوتانہ سے آئے تھے، من مریادہ اور شکشا سمبھاونائیں کلپنائیں دیتے تھے، مہاراج تھے، اور اسی طرح یہ اسٹیٹ ہمیں محمود کوٹ میں ملی، اور وہاں پہ بالکل راجستھان تھا علاقہ، اور اسی طرح اسے بیکنیر کہتے ہیں۔ تو بھٹو صاحب جیسا نہ لیجنڈ پولیٹیشین آئے گا نہ ہوگا، اور اسی طرح جناح صاحب جیسا لیجنڈ پولیٹیشین نہ آئے گا نہ ہوگا، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں لیکن all is ٹیمو ورجن کاپی آف بھٹو صاحب۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں قائد اعظم محمد علی جناح، what a legend, charismatic, prestigious, all time محمد علی جناح۔ ارے ذوالفقار علی بھٹو شہید ہمارے نانا جان، ارے کیسے تھے؟ ارے ایک دن وہ ملنے گئے سیٹھ عابد سے، جو ڈان تھے، جنہوں نے ساری ایٹمی ٹیکنالوجی سٹیک کرائی اور اتنا بڑا احسان لگایا پاکستان کی تاریخ میں اور پاکستان کے لوگوں پہ، اور بھٹو صاحب نے انہیں ریکویسٹ کی تھی، اور جب آپ بالکل رات کی تاریکی میں ملنے گئے، بالکل 1:30 بجے کا ٹائم تھا، تو آپ کے بغل میں جوتا تھا بالکل ہی بھٹو صاحب کے، اور اسی طرح آپ چپکے سے جا رہے تھے، اور ان کے ملازمین نے بالکل ہی ان کی انٹیلیجنس نے انہیں بتا دیا کہ بھٹو صاحب آئے ہوئے ہیں، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں وہ آ رہے ہیں، تو آخر سیٹھ عابد تھا تو اس نے کھڑے ہو کے استقبال کیا اور دروازے پہ چلے گئے سیٹھ عابد کہ میرے یار آ رہے ہیں، ارے بھٹو صاحب۔ اور بھٹو صاحب وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے دروازے پہ سیٹھ عابد کو پایا تو مسکرانے لگے، کہتے کہ آپ کو ہماری خوشبو آئی تھی؟ انہوں نے کہا جی، مسکراتے ہوئے، اور پھر وہ انہیں اپنے کمرے میں لے گئے۔ ارے بھٹو صاحب کے بالکل ہی ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کے بیٹھا کرتے تھے سیٹھ عابد۔ انہوں نے کہا حکم کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اب پاکستان کو ایٹمی ٹیکنالوجی چاہیے، اور اس طرح یہ سٹیک کروانی ہے ایٹمی ٹیکنالوجی کسی طریقے سے۔ ارے اتنے احسانات تھے بھٹو صاحب کے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ سونے کی بیپاری کریں پاکستان میں، اور ہر بیٹی کے بالکل اگر ہم بات کریں شادی پہ تو بالکل 30 روپے تولہ سونا بکنا چاہیے، اور اسی طرح ایسا ہی کیا بالکل ہی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی یہ بات بھی انہوں نے مانی، نے کہا آپ کو بالکل آپ سونے کی سمگلنگ کریں، لیکن حفیم، چرس، گانجا، شراب بالکل ہی نہیں آنی چاہیے۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں بھٹو صاحب ان چیزوں کے بالکل
خلاف تھے. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو انہوں نے کہا ہے کہ جتنا آپ سونے کی سمگلنگ کرتے ہیں تاکہ ہماری بہنیں بیٹیاں اور اسی طرح اگر ہم بات کریں جتنی بھی خواتین ہیں وہ سستا سونا اویلیبل ہو اور ان کی شادیاں بھی ہو جائیں. اتنے بڑے پولیٹیشن تھے. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ایٹمی ٹیکنالوجی چاہیے. یہ آرمی بھی ایٹمی ٹیکنالوجی سٹیک نہ کر سکی. اب ان باتوں کے انتشام کو ذرا سمجھتے آئیے گا. اور بعد میں سٹیک کیے گئے بالکل ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب, AQ خان صاحب. اب ان باتوں کے انتشام کو ذرا سمجھتے آئیے گا. اتنے بڑے عظیم لیڈر تھے اور امت مسلمہ کے بہت بڑے عظیم لیڈر. جیسے ہی اسمبلی میں بیٹھتے تھے UNO کی تو بالکل لائن ہارٹ جیسے بیٹھا ہوتا ہے اور کیا ہی اور شکشا دیتے تھے, سمبھاونائیں, کلپنائیں, من مریادہ, اور کہا کہ بالکل we will be fight till death. ہم آخری جنگ تک, ہم آخری سانس تک ہم لڑیں گے. اور اسی طرح مجھے بھٹو کہتے ہیں آپ نے ٹور آؤٹ کیا وہ خط اور UNO کی اسمبلی کے منہ کے اوپر ہی مارا اور کہا کہ جانبداری کرتے ہو. اور اسی طرح یہ تھے بھٹو اور ڈٹ جاتے تھے شہید ذوالفقار علی بھٹو ہمارے نانا جان. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو آصف علی زرداری قابل احترام ہے, قابل عزت ہیں, لیکن ان کے پولیٹکس کے وتیرے ہی نہیں تھے ان میں. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں نہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب جیسے نہ ہی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ والے وتیرے تھے. اور اسی طرح نون لیگ میں بھی بالکل شہباز شریف, نواز شریف کا یہی کام تھا, سازشوں کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اب ان باتوں کے انتشام کو ذرا سمجھتے آئیے گا. اور اسی طرح پریزیڈنٹ آصف علی زرداری بھی ایک ڈان ہی ہیں, ناٹ اے پولیٹیشین. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں بی بی شہید رانی از اے گریٹ پولیٹیشین. اور اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ بی بی رانی کی شہادت کے بعد پریزیڈنٹ آصف علی زرداری پریزیڈنٹ بنے تھے. اور اسی طرح اس کے بعد ان کے اور الیکشن آپ دیکھ لیجئے کہ ریزلٹ 0/0. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں ڈسرپٹ کر بیٹھے پارٹی کو, سارے لائل لوگ یہ کھو بیٹھے اور اسی طرح صرف اپنی ہی من مانی کرتے رہے. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں پھر بے وفائیوں کا بھی سلسلہ چلتا رہا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. اب ان باتوں کے انتشام کو ذرا سمجھتے آئیے گا. تو شہید بی بی رانی بہت بڑی عظیم پولیٹیشن تھی اور اپنی شہادت کے بعد بھی ان کو گفٹ دے گی تھی خالو جان کو, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کو. بالکل ہی کس چیز کا گفٹ, اسی صدارت کا. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری, مائنڈ نہ کیجئے گا, آپ زیرک ضرور تھے اور اس طرح اس وقت کی ضرورت تھی اور آپ پولیٹیشین نہیں تھے, یو آر دا ڈان. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو سیٹھ عابد سب سے بڑے ڈان تھے, وہ بھی بھٹو صاحب کے بالکل قدموں میں بیٹھا کرتے تھے اور پیار رکھتے تھے اور خوشبو لیتے تھے بھٹو صاحب کی اور پیار کی باتیں کرتے تھے. اتنی عزت و احترام کرتے تھے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سیٹھ عابد. اور بہت بڑا نام تھا سیٹھ عابد کا اور اب بھی ان کی فیملی کا نام ہے. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو وہ آپ کے سامنے نمایاں نہیں ہوں گے, وہ بعد میں ہی نمایاں ہوں گے. اب ان باتوں کے انتشام کو ذرا سمجھتے آئیے گا. تو بڑا نام تھے سیٹھ عابد. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو وہ پولیٹکس کے وتیرے ہی نہیں تھے خالو جان میں. اور اسی طرح گیون اینڈ ٹیک, گیون اینڈ ٹیک, گیون اینڈ ٹیک, ارے نتھنگ ایلس. ایسا نہیں ہوتا. ہمیشہ پارٹیاں نظریے سے چلا کرتی ہیں, نظریے سے ہی. اور بھٹو کا نظریہ تھا غریبوں کے لیے, غریبوں کے لیے. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ غریب روٹی کھائے, کپڑا, مکان. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو غریب کے لیے آسانیاں ہوں. اور اسی طرح پرائیویٹائز کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں تھی اور ساری چیزیں گورنمنٹ کرتے گئے. اور اسی طرح انڈسٹری اور یہ ساری چیزیں, تو وہ یہ تھے بھٹو. اور اسی طرح اسٹوڈنٹ کے لیے بھی کارڈ نکالا تھا. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو اور شکشا دیتے تھے, سمبھاونائیں, کلپنائیں, من مریادہ. مہاراج جو تھے بالکل ریاست لاڑکانہ کے. تو خالو جان کی پالیٹکس بالکل الٹی چلتی رہی جس کا نتیجہ یہی نکلا کہ بالکل 52 سیٹوں پہ ریسٹرکٹ ہو گئی پاکستان پیپلز پارٹی. اور شہباز شریف, نواز شریف کا تو آپ کو پتا ہے کہ ساری زندگی ان دونوں بھائیوں نے سازشیں بنی اور اس کو ضیاء الحق
چلایا تھا اور وہ ایک بہت بڑا ظالم اور عامر قسم کا سیاستدان تو نہ کہیں آپ اسے، بالکل ایک ملٹری جنرل تھا۔ تو آپ ان باتوں کے نشان کو ذرا سمجھتے آئیے گا، اور بالکل جیلی امیر المومنین بننا چاہتا تھا۔ اب ان باتوں کے نشان کو ذرا سمجھتے آئیے گا۔ لیکن بھٹو وار دا charismatic prestigious all time، جنہیں ایک جوڈیشل مرڈر جن کا کیا گیا اور اسی طرح ظلم کی